اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان حمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ عزیزوں، سورہ آل عمران کی 61ویں آیت کریمہ اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا یہ وہ عظیم سورہ ہے جس میں بہت سے فضائل اور مناقب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس سے پہلے ارشاد ہو رہا ہے کہ اور آپ کے پاس جب علم آ گیا اور اس کے بعد کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پس آپ ندا کر دیجئے کہ آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، ثم نبتہل، بس اللہ کی طرف رجوع کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے اسلام کی دعوت کے لیے خطوط دوسرے شہروں میں، مختلف شہروں میں روانہ کیے جہاں ابھی تک پیغام اسلام نہیں پہنچا تھا۔ ان میں ایک جگہ یمن بھی تھی۔ یمن کے مرکزی حیثیت صنع، جہاں پر علماء نصارہ رہتے تھے، ان علماء نصارہ کو پیغمبر نے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم اسلام قبول کرو۔ پیغمبر کا خط دعوت نامہ پہنچا ایک وفد کی صورت میں، جس میں علماء نصارہ شریک تھے۔ یمن سے مدینے کی طرف چلا، مدینے میں آیا، ریشمی لباس، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر سلام کیا۔ تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ خلق عظیم خاتم الانبیاء نے انہیں سلام کا جواب نہیں دیا، ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ یہ بات اس وقت کی سمجھ میں بھی نہ آئی کہ یہ نبی مجھے بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور ہم آئے ہیں اور یہ ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، ہماری طرف سے منہ پھیرے لے رہا ہے۔ مسجد سے نکلے،
ایک صحابی سے سوال کیا تو صحابی نے کہا کہ میں یہ بات نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر نے ایسا کیوں کہا۔ اگر تمہیں پوچھنا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھو، وہ بتا سکتے ہیں۔ نصارہ، علماء نصارہ مولا کائنات سے ملے، مولا کائنات نے ان نصارہ کے وقت کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا کہ کیا تم اسی حالت میں رسول کے پاس گئے تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اچھا، یہ سونے کی انگوٹھیاں ہاتھوں سے اتار دو، یہ ریشمی لباس تبدیل کر لو اور اس کے بعد پیغمبر کی خدمت میں جاؤ۔ مولا کائنات کے فرمان کے مطابق عیسائی علماء نے سونے کی انگوٹھیاں اتار دیں، ریشمی لباس تبدیل کر لیا، پیغمبر کی خدمت میں گئے تو پیغمبر نے ان کی تعظیم بھی کی، انہیں جواب سلام بھی دیا، انہیں بیٹھالا۔ عزیزو، اس واقعے سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ صحابی وہ ہیں کہ جو رسول کی بزم میں تو بیٹھتے ہیں لیکن مزاج رسالت سے واقف نہیں ہیں، مزاج رسالت سے آشنا نہیں ہے۔ اہل بیت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جو مزاج رسالت سے آشنا ہے کہ پیغمبر نے ایسا عمل کیوں کیا، اور وہی ہوا کہ مولا نے جو فرمان دیا اسی کے مطابق جب عیسائیوں نے عمل کیا تو پیغمبر نے ان کا احترام بھی کیا، تعظیم و تکریم بھی کی اور انہیں جواب سلام دیا، ان سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ یہ مباہلہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آج 24 ذی الحجہ ہے، مباہلے کا دن ہے، اور اس دن مباہلے کے دن کو عید مباہلہ قرار دیا گیا ہے، عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ عید مباہلہ کیوں ہوا؟ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں کہ جب یہ وفد پیغمبر کی خدمت میں آیا تو انہوں نے آ کے فوراً پیغمبر سے جناب عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں دعوت دی ہے اسلام کی، اسلام قبول کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تمہارا اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ تم صلیب کی پوجا کرتے ہو، سور کا گوشت کھاتے ہو، یہ افعال، یہ اعمال اسلام کے خلاف ہیں، لہذا اور تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو صاحب کتاب مانتے ہیں۔ یعنی عیسیٰ کی صحیح معرفت نہیں رکھتے ہیں، جو معرفت عیسیٰ اور مریم اسلام نے کروائی ہے، قرآن نے کروائی ہے۔ اگر قرآن نہ نازل ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو عیسیٰ کچھ اور ہوتے، موسیٰ کچھ اور ہوتے۔ یہ انبیاء کی صحیح سیرت، صحیح کردار، صحیح معرفت یہ قرآن کے ذریعے سے ہوئی، یہ پیغمبر کے ذریعے سے ہوئی، اور قیامت تک انبیاء کا صحیح کیریکٹر، صحیح کردار اسلام کے پاس ملے گا، یہودیوں سے نہیں ملے گا، عیسائیوں سے نہیں ملے گا۔ لہذا پیغمبر نے عیسیٰ کی جو صحیح معرفت تھی اس کا ذکر کیا، کہا کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، صاحب کتاب۔ کہا کہ ہم تو انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کے لیے دلیل بھی پیش کی جاتی ہے۔ عیسائیوں نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں تو عیسائیوں کے پاس دلیل کیا تھی؟ اس لیے ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کہ ان کے باپ نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اب دلیل کا جواب دلیل سے ہو۔ پیغمبر
ان سے گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اور پیغمبر یہ وہ پیغمبر ہے جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے۔ یہ اپنی خواہش نفسانی سے کوئی کلام نہیں کرتا، یہ وحی کا منتظر رہتا ہے، ادھر وحی آئے تو پیغمبر کلام کریں۔ قرآن آواز دے رہا ہے، سورہ آل عمران کی 60 نمبر آیت، اِنَّا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا، فکن فیکون، اور کہا ہو جا، آدم ہو گئے۔ یہ سورہ آل عمران کی 60 نمبر آیت پیغمبر نے تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرما کر بتایا کہ دیکھو تم عیسیٰ کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اور ہم عیسیٰ کے بارے میں جواب دے رہے ہیں کہ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا، آدم ہو گئے۔ تو وہ آدم جس کی نہ ماں تھی نہ باپ، یہ اولا ہیں کہ انہیں کہا جائے کہ خدا کا بیٹا، لیکن جب آدم کو خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا تو عیسیٰ کو کیسے خدا کا بیٹا مانا جائے جبکہ ان کی ماں ہے؟ لیکن اس بات پر عیسائی اڑے رہے، تب قرآن میں حکم آیا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ ہے آئے مباہلہ۔ آج عید مباہلہ ہے، آج اہل بیت کی کامیابی کا دن ہے۔ عیسائیوں کے مقابلے پر عیسائی جو روحانیت کا دم بھرتے ہیں، پیغمبر بھی روحانیین کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اب نانا کی جگہ پر حسنین کو لے کر چلے، نسانہ کی جگہ پر فاطمہ زہرا کو لے کر چلے، انفسنا کی جگہ پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر چلے۔ تمام مفسرین، تمام مورخین، تمام محدثین نے لکھا کہ مباہلہ کے میدان میں بس ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا، اور ادھر عیسائیوں سے مباہلہ کے لیے طے ہوا۔ عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر رسول اصحاب کو لے کر آتے ہیں تو ان سے مباہلہ کر لینا، لیکن اگر رسول خاص لوگوں کو لے کر آئے تو ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اور جب وقت مباہلہ آیا، پیغمبر اپنے ساتھ اپنے خانوادے کو لے کر نکلے، گویا تفسیر آئے مباہلہ عملی طور سے پیش کی کہ اگر اب نانا کا فقرہ پہلے ہے تو حسین کی انگلی پکڑے ہوئے، حسین کو گود میں لیے ہوئے، حسن مجتبیٰ کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں۔ اگر نسانہ کا فقرہ درمیان میں ہے تو فاطمہ زہرا کو بیچ میں رکھا ہے۔ اگر انفسنا کا فقرہ آخر میں ہے تو علی علیہ السلام کو سب سے پیچھے رکھا۔ عیسائیوں نے بڑھ کر سوال کیا کہ یہ کون ہیں جو رسول کے ساتھ آ رہے ہیں؟ تمام صحابہ رسول نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ اہل بیت رسول ہیں۔ یعنی گویا میدان مباہلہ میں رسول نے ان 5 کو ساتھ میں لا کر بتا دیا کہ دنیا اختلاف نہ کرے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، دنیا پہچان لے۔ یہ گھر کی آیت نہیں ہے، میدان کی آیت ہے۔ میدان مباہلہ میں ان کو لا کر بتا دیا کہ اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو پہچان لو، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ اب جو اس شان سے اہل بیت کو آتے ہوئے علماء نصارہ نے دیکھا تو بڑھ کر آواز دی کہ دیکھو ان سے اگر مباہلہ کر لو گے تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ مباہلہ نہیں کریں گے، ان سے ہم صلح کیے لیتے ہیں، ان سے ایگریمنٹ کیے لیتے ہیں، ہم ان کی ماتحتی میں رہیں گے، ان کو ہر سال جزیہ دیں گے۔ علماء نصارہ نے بڑھ کر رسول سے مصالحت کی، جزیہ دینا طے کر لیا۔
پیغمبر کی حدیث، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر آج ہم بد دعا کر دیتے اور ہمارے اہل بیت آمین کہہ دیتے تو اللہ تمام نصارہ کو ختم کر دیتا، کوئی نصارہ نصرانی روئے زمین پر باقی نہ رہتا، اور اس میدان کو اللہ آگ کی صورت میں تبدیل کر دیتا۔ بس عزیزو، یہ رحمت للعالمین ہیں اور رحمت للعالمین کے اہل بیت ہیں۔ دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم خوریزی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اعجاز کے ذریعے سے دنیا کو حق کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بندگان خدا اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کے دین کو پہچانے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر مسلمان، سچے مسلمان بن جائیں۔ بس عزیزو، یہی کردار رسول کا تھا اور یہی کردار آل رسول کا رہا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اللہ کی کتاب کی دعوت دی، قرآن کی تعلیم دی، رسول کی بتائے ہوئے علم کو پھیلایا اور امن کی دعوت دیتے رہے۔ آج بھی ہم اہل بیت کے ذریعے سے تمام دنیا کو امن کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور آج کا یہ مبارک دن جسے عید مباہلہ کہا گیا، کسی کا خون نہیں بہا، کوئی ہلاک نہیں ہوا، اور رسول اہل بیت کے ساتھ آئے میدان میں اور کامیابی کے ساتھ پلٹے، اسلام کا بول بالا ہوا، عیسائیت سر نگوں ہو گئی، اور آج عیسائیت مرہون منت ہے اہل بیت علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے عیسائیت کا وجود روئے زمین پر ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب فاطمہ زہرا کا فرزند، حسین کا نواں بیٹا اس روئے زمین پر آئے گا تو اور کوئی نہیں، پہلے چوتھے آسمان سے جناب عیسیٰ آئیں گے اور آ کر امام کے ساتھ شریک ہوں گے اور ان کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، قرۃ پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ہیں ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو جلد سے جلد رہائی ہو۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔